انسان اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق ہے اور مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ، سلیقہ اور دنیا کی زندگی کے لیے نظام زندگی خود عطا کیا ہے۔ باقی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ترتیب کے مطابق ہی چلتی ہیں، صرف دو مخلوقات کو چھوڑ کر، ایک جنات ہیں اور ایک انسان ہے، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا پابند بنایا اور باقی مخلوقات کو فطرت کا پابند بنایا۔ اپنا ایک ایسا نظام ترتیب دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس نظام کے ترتیب دینے کے بعد دنیا کی ساری چیزوں کو اس نظام کے تابع کر دیا۔ بس ایک مرتبہ کیا تو اس کے بعد وہ تمام مخلوق اسی نظام کے تحت چلتی تھی، چل رہی ہے اور چلتی رہے گی۔ اللہ کے نظام کی وہ مخلوق خلاف ورزی نہیں کرتی، نہ خلاف ورزی کرنے کا مادہ اس کے اندر موجود ہے۔ وہاں تو صرف اور صرف اطاعت ہی اطاعت ہے، بغاوت وہاں نہیں ہو سکتی، سرکشی وہاں نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ سورج کو کوئی لاکھ کہے کہ کبھی تو ایسا کر لے کہ بجائے مشرق سے نکلنے کے مغرب سے طلوع ہو جا، یعنی اپنی روٹین کو چھوڑ کر، روٹین سے ہٹ کے طلوع ہو کر ہمیں دکھا دے، تو کبھی بھی سورج ایسا کر ہی نہیں سکتا، ایسا کرے گا بھی نہیں۔ ہمیشہ سے جب سے پیدا ہوا ہے، جس طرح اللہ اس کو طلوع کرتے ہیں اسی طرح طلوع ہوتا ہے، جیسے اللہ اس کو غروب کرتے ہیں اسی طرح غروب ہوتا ہے۔ چاند جب اللہ جل شانہ چاہتے ہیں اپنے وجود کو تبدیل کرتا ہے، اپنی منزلوں کو تبدیل کرتا ہے، اور جب سے پیدا ہوا ہے اسی طرح اس کا نظام چل رہا ہے۔ زمین و آسمان کا نظام بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان جو مخلوق ہے اس کا نظام بھی ایسا ہی ہے۔ ستارے ہمیشہ چمکتے رہے، اپنے مدار میں گھومتے رہے، اور جب تک اللہ چاہے گا چمکتے رہیں گے اور اپنے مدار ہی کے اندر گھومتے رہیں گے۔ پرندوں کا اپنا ایک نظام ہے، کوئی بھی پرندہ نظام قدرت سے انحراف نہیں کرتا، اعراض نہیں کرتا، بغاوت نہیں کرتا، نہ وہ کرتا ہے نہ کر سکتا ہے۔ درندوں کا اپنا نظام ہے، چرندوں کا اپنا نظام ہے، نباتات کا اپنا ایک نظام ہے۔
زمین سے اگنے والا ہر پودا فطری نظام میں جس نام سے اس کو ہم پکارتے ہیں اسی نام سے اس کا پھل ہمیں ملتا ہے۔ کبھی آج تک ہم نے نہ دیکھا، نہ آنے والے وقت میں لوگ دیکھیں گے، نہ اس سے پہلے لوگوں نے دیکھا کہ کیلے کے اوپر آم کے پھل لگے ہوئے اور آم کے درخت کے اوپر کیلے کے گچھے لٹک رہے ہیں، انگور کے اوپر ناشپاتی ہو اور ناشپاتی کی جگہ انگور لگے ہوئے ہوں، یہ نہیں ہے۔ ہمارے بڑے آبا و اجداد جتنی نسل در نسل انسان گزرے ہیں انہوں نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ جس پھل کا پودا ہے ہمیشہ اس پر وہی پھل لگتا ہے۔ گندم ہی پیدا کرے گی، چنا نہیں، چنے کی اپنی ایک نوع ہے۔ تو نباتات کے اندر بھی یہ نظام موجود ہے، درختوں کے اندر موجود ہے، پرندوں چرندوں درندوں کے اندر موجود ہے، زمین و آسمان کے اندر موجود ہے، چاند سورج ستاروں کے اندر یہ نظام موجود ہے کہ جس طرح اللہ نے اپنی فطرت کے مطابق ان کو نظام دیا ہے بس اسی نظام کے مطابق چل رہے ہیں۔ کم از کم اتنا پیغام تو مجھے اور آپ کو دیتے ہیں، نسل انسانی کو دیتے ہیں کہ ہم ادنا ہو کر اپنے مالک کی فرما برداری کرتے ہیں، انحراف نہیں کرتے۔ تم اعلیٰ ہو کے اپنے مالک کی فرما برداری کیوں نہیں کرتے؟ کرو، اعلیٰ ہو کے اپنے مالک کی فرما برداری کرو، اس کے نظام کو نہ چھوڑو، اس کے نظام سے انحراف اور اعراض نہ کرو، کیونکہ تم مکلف ہو، ہم مکلف نہیں ہیں۔ تم سے پوچھا جانا ہے، ہم سے پوچھا نہیں جانا۔ قیامت کے دن پرندوں چرندوں درندوں حشرات نباتات حیوانات سورج چاند ستاروں اور زمین و آسمان سے کوئی سوال نہیں ہوگا، پوچھا نہیں جائے گا۔ تم سے پوچھا جائے گا، تم سے مواخذہ ہوگا، تم سے باقاعدہ سوال ہوگا اور اس کا تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اس اعتبار سے دنیا میں انسانوں کے لیے دو نظام نظر آتے ہیں۔ ایک نظام اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام اور اللہ کا عطا کیا ہوا نظام، جس کو آپ رحمانی نظام کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا نظام شیطانی نظام ہے جو اللہ کے نظام کے مقابلے کے اوپر ہے۔ ایک طرف اللہ کا نظام ہے، رحمانی نظام ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسرا نظام شیطانی نظام ہے، طاغوتی نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ قربان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں نظاموں کو بیان بھی کیا، تفصیل بھی بتائی، اور ان پر چلنے کے بعد نقصانات بھی بتائے جا رہے ہیں کہ شیطانی نظام کے نقصانات کیا ہیں، اور فائدے بھی بتائے جا رہے ہیں کہ رحمانی نظام کے فائدے کیا ہیں۔ دونوں چیزیں برابر بتائی جا رہی ہیں۔ انسان کی زندگی کا نصب العین اور انسان کی زندگی کا مقصد اور انسان کی زندگی کا حاصل اور انسان کی زندگی کی اصل یا انسان کی زندگی کا مطمع نظر بتایا کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کیا چاہتا ہوں۔ کتنا پیارا سا جملہ، جس کو ہم میں سے ہر ایک سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، دہراتا بھی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے، اپنی پیروی کے لیے، اپنے نظام کے اوپر چلنے کے لیے اور نظام کے اوپر چل کر میری رضا حاصل کرنے کے لیے بنایا۔ باقی ساری کی ساری جتنی مخلوق ہے اس کو ایک تو نظام فطرت کا پابند کیا ہے اور دوسرا منافع کے اعتبار سے انسانوں کے تابع کر دیا۔
انسانوں کے تابع کر دیا، مسخر کر دیا۔ وہ جو کہتے ہیں نا کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، یہ سب کچھ ہے تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ ان دنیا خلقت لکم، یہ دنیا جتنی بھی ہے یہ تمہارے لیے پیدا کی ہے، تمہارے لیے۔ پنجابی میں جو کہتے ہیں نا مالٹے مسمیاں انار تیرے واسطے، پھل پھول خوشبو بہار تیرے واسطے، اور دن تیرے واسطے ہے رات تیرے واسطے۔ ان دنیا خلقت لکم، لیکن یہ سارے تمہارے لیے ہے۔ وانتم خلقتم للآخرہ، تم آخرت کے لیے ہو، تم اللہ کے لیے ہو، تم اپنے مالک کے لیے ہو جس نے تم کو پیدا کیا۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، اعبدوا ربکم، اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ الذی خلقکم، تمہاری تخلیق جس نے کی اس کی بندگی کرو۔ والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن کے اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ تو ساری کی ساری دنیا کی بہار اور رونق اور رعنائی اور ساری کی ساری دنیا کی جتنی نرنگیاں ہیں وہ سب کی سب بنا کے انسان کی طرف متوجہ کر دیں کہ یہ تمہارے لیے ہیں، یہ تمہارے لیے ہیں۔ اس نے کہا نا فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پر تجھے آب و دانہ دیا، یہ شاخوں پہ گنچے چٹکتے ہوئے، فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے، اور یہ پھولوں کی خوشبو بھری کیاریاں، یہ سردی، یہ گرمی، یہ بارش، یہ دھوپ، یہ چہرہ، یہ قد اور یہ رنگ و روپ، غرض یہ سبھی کچھ ہے تیرے لیے۔ اللہ کہتے ہیں بتا تو نے کیا کیا میرے لیے۔